بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کی دوسری تختی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سٹارٹ کریں گے، اور تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ یہ تختی سیکھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ تختی پہ جائیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف۔ اب یہاں پر یہ الف ہے، یہ خالی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، الف جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پیج بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کوئی چیز بھی آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے یہاں الف کے اوپر، اس لیے اس کو الف پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حمزہ ہوتا۔ آگے ہے لام الف، یہ پہلے والا جو ہے وہ لام ہے اور دوسرا جو ہے الف ہے۔ اور آگے دیکھیں، یہاں پر بھی پہلا لام ہے، دوسرا اینڈ پہ جو آ رہا ہے یہ الف ہے۔ اور چوتھے حرف پہ دیکھیں، چوتھے ورڈ پہ یہاں پہلے با ہے، پھر کیا ہے؟ الف۔ اب الف کی نشانی یہ ہے کہ الف اکثر جگہوں پہ یہ جہاں پہ بھی آتا ہے تو یہ یا تو رائٹ سائڈ کی طرف یا لیفٹ سائڈ کی طرف اس کا ایسے اینگل بنا ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے اینگل بنا ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ یہ الف ہے۔ اگر یہ اینگل نہ ہو تو پھر لام ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے لام الف۔ اب یہ جو رائٹ سائڈ کی طرف جس کا رخ ہے یہ لام ہے، جس کا لیفٹ سائڈ کی طرف رخ ہے یہ الف ہے۔ اور قرآن پاک میں بعض اوقات یعنی اکثر جگہوں پہ اس طرح کے شکلیں آتی ہیں، اس لیے قاعدے میں جو ہے وہ اس طرح کے لکھ دیا تاکہ سمجھ لگ جائے۔ آگے ہے لام لام الف لام ہا۔ اب یہ دیکھیں، جس طریقے سے یہ اینگل بنا ہوا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اب یہ اینگل جیسے بنا ہوا ہے اس اینگل کی طرح ہو اور نیچے اگر نقطہ ہو جائے تو کیا بن جائے گا؟ با۔ اگر اسی اینگل کے اوپر جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اسی کے اوپر اگر نقطہ آ جائے یعنی ون ڈاٹ آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ خا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ توجہ سے دیکھنا ہے، اگر نقطہ ہو یہ یہاں پر جیسے یہ ہے شروع میں نے رکھا ہوا ہے، یہ اینگل بنا ہوا ہے، یہاں پر شروع میں ہی اس کا نقطہ ہو تو پھر وہ با ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں گے یہ درمیان میں اگر نقطہ آ جائے گا، نیچے ہوگا نقطہ تو پھر کیا بن جائے گا؟ جیم بن جائے گا۔ اگر یہ درمیان میں ہو یعنی یہاں سے ایرو کو آگے کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اینگل کے درمیان میں اگر نقطہ اوپر آ جائے یعنی ڈاٹ اوپر آ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ خا بن جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اسی طریقے سے آتا ہے زیادہ تر، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر نقطہ اس کے درمیان یہ جو اینگل بنا ہوا ہے اس کے درمیان میں ہو اور اوپر ہو تو کیا بن جائے گا؟ خا۔ اگر یہ نقطہ جو ہے یعنی جو ڈاٹ ہے یہ
اسی اینگل کے درمیان میں ہو اور نیچے ہو، یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پیٹ کی طرح بنا ہوا ہے، یہ درمیان میں ہو جو خالی جگہ ہے، نیچے ہو تو پھر کیا بنے گا؟ جیم۔ اگر نقطہ یعنی یہ جو ایک ون ڈاٹ ہے یہ شروع میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے یہ فرسٹ میں ہی یہاں پر جیسے میں نے ایرو رکھا ہوا ہے جہاں پر یہیں پہ ہو تو کیا ہوگا؟ با۔ اگر اسی سیدھا بالکل جیسے میں نے ایرو اوپر کر دیا ہے، یہ اینگل کے بالکل اوپر فرسٹ پہ ہی نقطہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نون۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر نہ ہی فرسٹ پہ نیچے نقطہ ہو نہ اوپر نقطہ ہو اور نہ ہی اس اینگل کے درمیان میں نیچے کی طرف نقطہ ہو نہ ہی اوپر کی طرف نقطہ ہو، یعنی نقطہ کسی جگہ پہ نہ ہو یہ جو ڈاٹ ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ پھر یہ ہا بنے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے جس طرح یہ ہے، ٹھیک ہے، اب کیا بنے گا؟ ہا۔ یہ کیا ہے؟ لام۔ اور اسی طریقے سے اگر الگ ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ ہا۔ ہا۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی ہا کی شکل ہے، یہ نیچے ہا، اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ لام ہے اور نیچے کیا ہے؟ ہا۔ ہا۔ یہ والی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خیال میں کسی بندے نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے یہ جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے یہ نقطے والی بات، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ نہیں بتایا تب بھی بتائیے گا، اگر کسی نے بتایا تب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کن کن لوگوں کو قاری صاحبان نے یہ چیز بتائی ہے، کن کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ کوئی نقطہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لام۔ اگر یہ خالی جگہ ہے تو یہ ہا۔ اچھا، اب نیچے بھی دوسری شکل میں ہا لکھ دیا ہے سمجھانے کے لیے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جس طرح نقطے آگے پیچھے ہوں تو پھر کیا بن جائے گا؟ خوا، جیم، ہا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لام الف، یہ لام ہے، فرسٹ پہ لام اور آگے جو ہے وہ الف ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جتنی فرسٹ والی لائن ہم نے پڑھی ہے اس میں اتنی مطلب سیدھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور آگے یہاں پر مین چیز جو بتانے والی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آگے آتے ہیں، یہاں پر ہے لام الف، وہی چیز ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ شکلیں جو ہے وہ چینج کر کے لکھ دی ہیں تاکہ قرآن پاک میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز مطلب کسی طرح کی بھی لام ہے اس طرح کی شکل ہے چینج ہو کے تو لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی پڑھنے والا پریشان نہ ہو، اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آگے ہے با، لام، با۔ اب یہ جب ایک دو حرف یعنی تین حرف مل کے آئیں گے تو پھر با اس شکل میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اینگل بنا ہوا ہے، نیچے جو ہے وہ نقطہ ہے، یہ ہے با۔ پھر لام درمیان میں ہے، دیکھیں لام میں کوئی اینگل نہیں ہے، نہ رائٹ سائڈ پہ نہ ہی لیفٹ سائڈ پہ، بالکل پلین ہے جیسے الف ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لام ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ اس الف کے نیچے بھی اینگل بنا ہوا ہے، اس الف کے اوپر بھی اینگل بنا ہوا ہے، تو یہ اکثر طور پہ الف کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ اینگل بنا ہوتا ہے، یہ الف کی نشانی ہے۔ اچھا جی، کاف جو ہے تالو کی سخت جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ کا، کاف، کاف۔ تالو کی سخت جگہ آپ کو میں نے فرسٹ پیج پہ بھی بتائی ہے کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ جو جگہ ہے کھردرا تالو، اس کے اندر والی سائڈ پہ جو زبان کے بالکل اوپر کی طرف ہے، یہ اس جگہ سے جو ہے نا کاف ادا ہوتا ہے اگر زبان کی جڑ لگے تو۔ کا، کاف۔ یہ بھی کاف، یہ سیم حرف ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لک چینج ہے، شکلیں چینج ہیں، تاکہ چینج کر کے لکھ دیا قرآن پاک میں اس طریقے سے آتے ہیں تو پرابلم نہ ہو۔ کاف۔ اکثر لوگ
اس چیز کو دیکھ کر جہاں پر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے کاف کے اوپر یہ جو بنا ہوا ہے شکل بنا دی ہے اینگل کی طرح، اس طریقے سے بنا ہوا ہو تو لوگ حمزہ سمجھتے ہیں، حمزہ نہیں ہے یہ کاف ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے ہے کاف با، کاف با، کاف الف۔ آج یہاں پہ جو ہے سٹاپ کر رہے ہیں، فرسٹ والی 3 لائنز ہم نے ریڈ کی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو ہے وہ کل سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، تاکہ اس طریقے سے اچھی ویڈیوز دیکھ کر لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ قرآن پاک کی ویڈیو، قاعدے کی ویڈیو، جتنے لوگوں کو آپ بھیجیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے ان سب کا ثواب جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی مجھے ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔